طریقہ بولو ذرا, سنت بولے تو طریقہ. تو نبی کی سنت کا مطلب نبی کا طریقہ. نبی کا طریقہ ایک مسلمان مرد کبھی بھی نہیں چھوڑتا. معلوم ہوا یہ میرے نبی کا طریقہ ہے تو برابر اس نبی کے طریقے پہ عمل کرتا. تو ایک دو سنتیں جو بڑی دھڑلے کے ساتھ ہم لوگاں چھوڑ دیتے ہیں, وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ دو سنتیں کبھی حالانکہ ہم کو نہیں چھوڑنا تھا. اس میں سے ایک سنت داڑھی کی سنت ہے, دوسری سنت ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھنے کی سنت ہے. اللہ کے رسول بولے جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا کہاں جاتا, وہ جہنم میں جاتا. میرے بھائی یاد رکھو. تو ٹخنوں سے نیچے کپڑا مردوں کا نہیں ہونا. عورتیں تاکید کرنا گھر میں شوہروں کو, کیا جی ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا کپڑا, کینچی لا کے کٹ کر کے پھینک دیتی دوبارہ, ایسا لائک آیا تو بول کے ایسا. ارے گھر میں مرد عورتوں کو تاکید کرنا سنتوں پہ, عورت مرد کو تاکید کرنا, دونوں مل کے اس طرح سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا. اب ایک مثال دیتا ہوں بھائی. دیکھو میں بھی ایک میری اپنی یاد آئی مجھے, جب میں نیا دبئی میں جب قرآن و سنت کے قریب ہوا, میں بھی داڑھی نہیں رکھتا تھا. وہ رکھے تو بھی تھوڑا ایسا لائٹ, راضی رہے رحمان ناراض نہ ہو شیطان, ایسا چلتا تھا. آج بھی چلتا نا اپنے کو, لائٹ ایسا کٹ کر کے رکھے تو ٹرم کر کے رکھے تو ادھر شیطان بھی ناراض نہیں ہونا, ادھر رحمان بھی راضی رہنا. اللہ بھی ناراض, شیطان بھی ناراض نہیں. کیوں بولے تو چھوٹی داڑھی رکھ لیے تو ادھر فلم ٹاکس میں بھی جا سکتے, ادھر نمازوں کو آئے تو ارے ماشاءاللہ داڑھی والا بچہ ہے. ہاں شادی کر لیتے ہو, ذرہ ایک مہینہ داڑھی اگر شیونگ نہیں کرے تو ارے نمازی دکھ رہا جی داڑھی والا بچہ. ادھر انہوں نمازی بھی سمجھنا, ادھر ڈی جے کے سامنے ناچنے والا بھی سمجھنا. ایسے داڑیاں رکھتے تھے. لیکن ایک دیکھو کسی کو ایک بات دل کو لگ جاتی نا, ایک بات دل کو لگ جاتی نا, الحمدللہ وہ مرتے دم تک یاد رکھ لیتا, اس پر عمل کرتا. تو ایک بیان سن رہا تھا میں ایک شیخ کا, تو ماشاءاللہ اس میں ایک مثال دیے. دیکھو تم جس سے بہت زیادہ محبت کرتے نا, انہوں اگر تمہارے کو کوئی گفٹ دیے, کوئی ایک تحفہ دیے, تو تحفے کو کیا کرتے. مثال کے طور پر ایک کسی کی بیوی اگر کسی کو ایک رنگ دی سمجھو, یا ایک واچ دی کبھی خرید کے, اجی یہ میری نشانی ہے بول کے. اب جو بیوی شوہر کو ایک نشانی کے طور پر کوئی گفٹ دی, یا شوہر اپنی بیوی کو ایک سونے کا رنگ دیا نشانی کے طور پر, اگر کوئی رشتہ دار آ کے آجی وہ دیو جی تمہاری رنگ بول کے پوچھے تو دیتے کیا؟ ذرا زور سے بولنا, اور کچک کچک نہیں بولنا میرے کو, تھوڑا منہ سے زبان سے جواب دو, سمجھ رہے؟ دیتے کیا کوئی تو بھی؟ جس سے محبت سچی ہوتی, 1000 کی چیز ہے میں 2000 دے دوں بولے تو دیتے کیا؟ میری بیگم دیے سو گفٹ رے, مر جا تم مگر نہیں دیتا ہوں, یہ مرے تک چھپا کے رکھ لیتا ہوں. بولتے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ یاد آ رہا دیکھو کئی لوگوں کو. ہاں گفٹاں یاد آ رہے, کون کون کیا کیا دیے. دیکھو اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے. اصل میں ایک مسلمان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونا؟ ذرا زور سے بولو نا جی. اللہ سے ہونا. اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے ہونا؟ اللہ کے رسول سے ہونا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب بیگم کی محبت, بیوی کی محبت, شوہر کی محبت, ماں باپ کی محبت, یہ سب محبتیں اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت کے بعد ہونا ہے نا. تو دیکھو ایک بیگم دیے سو گفٹ, ایک ماں باپ دیے سو گفٹ, ایک دوست دیے سو گفٹ, کوئی بھی ایک چیز جتنا ہم چھپا کے رکھ لیتے, اللہ کے رسول کا ایک گفٹ ہے سمجھو. اللہ کے رسول کا دیا ہوا ایک طریقہ ہے جو داڑھی کی شکل میں ہے. تو میرے بھائی اس کو ہم کیسے نکال کے گٹر میں پھینک سکتے ہیں, یاد رکھو. تو اس لیے ہم سنتوں کو, ہمارے جو استاد تھے اسی لیے علماء سے بیانات سننا تاکہ ان کے باتیں ذہن میں بیٹھ جاتے. ہمارے استاد تھے ایک پاکستان کے, ماشاءاللہ ابھی ان کا تو انتقال ہو گیا, لیکن وہ ایک بات بولے تھے, وہ بھی ہمارے ذہنوں میں ویسا بیٹھ گئی. جب جا کے ہم لوگ پوچھے تھے شیخ داڑھی کے معاملے میں کیا جواب ہے آپ کا, ہم داڑھی کاٹ سکتے کیا؟ تو شیخ کیا جواب دیے معلوم ہے؟ ہیرے موتی جو سونا چاندی کی چیزیں رہتی نا, آپ کے داڑھی کا ایک ایک بال ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. بولے داڑھی کا ایک ایک بال ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو, دیکھیے آپ تھوڑا سوچ کے بھی دیکھو نا, ماشاءاللہ ایک بات یاد ہے تو یہ بھی بول دے رہا ہوں. اسی شیخ کے بیان میں یہ بھی بات سنا تھا, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گا نا جی, یہ اے میرے بندے یہ گناہ کیوں کرا, یہ گناہ کیوں کرا, یہ گناہ کیوں کرا. اگر اللہ تعالیٰ کسی سے یہ سوال کر لیا, دیکھو تھوڑا بات سمجھو اس بات کو میرے بھائی, کوئی بڑی بات نہیں ہے داڑھی رکھنا اگر ہم سوچیں گے تو. مثالیں میں اسی لیے دے رہا ہوں. داڑھی والا چہرہ کس کی سنت, کس کی نشانی ہے؟ اللہ کے رسول کی. ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرف دیکھیں گے جتنے بھی کافر, مجوسی, مشرک جو لوگ ہوتے ہیں, کیا ان کے چہرے پہ داڑھی ہوتی؟ نہیں ہوتی.
نہیں ہوتی ہے نا. جیسا کہ اسلام کے دشمنوں کے بھی اگر آپ نام لے لو، کیا ان کے چہروں پہ داڑھی ہوتی؟ نہیں ہوتی. کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے پاس تو ہم جائیں گے نا، اللہ کے رسول ہم کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے نا. پلاتے وقت اے میرے امتی، تجھے میرا چہرہ پسند کیوں نہیں آیا؟ میرے جیسی شکل بنانا تجھے پسند کیوں نہیں آیا؟ ایک کافر، ایک مشرک کے جیسا شکل رکھنا تجھے پسند کیوں آیا؟ اگر سوال کر لیے تو ہمارے پاس کوئی جواب ہے کیا؟ تو اس لیے میرے بھائی، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہی سنتیں کل قیامت کے دن ہم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. تو بہرحال داڑھی کی سنت اور ٹکنوں کے اوپر کپڑا لٹکانے کی سنت، ان دونوں سنتوں کے پابند بنو، اور ماشاءاللہ اس کے اگر پابند بن جائیں گے نا آپ، تو ماشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے آپ، بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے. کیسا معلوم ہے؟ ایک ہمارے دوست کی بھی مجھے بات یاد آئی. ماشاءاللہ ہم لوگ جب نیا اہل حدیث بن رہے تھے، ماشاءاللہ ایک جوش کے ساتھ میں پڑھا رہا تھا، میرے دوست پڑھ رہے تھے، ایک دوسرے کو ماشاءاللہ سوال جواب کرنا مل کے ایک جوش کے ساتھ جب ہمارا کام چل رہا تھا ماشاءاللہ، اتنے میں ہمارے ایک دوست داڑھی رکھ کے، ایک 2010 کی بات ہے، شاید 9-10 کی بات ہے، وہ آئے یہاں پر انڈیا میں. آنے کے بعد شادی ہوئی ان کی، پہلی شادی سنت طریقے پہ. اس زمانے میں ہمارے کو سنت طریقہ بولے تو کوئی جہیز نہیں لینا، کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لینا، کسی کے پاس دیتے بولے تو بھی نہیں لینا، اور کوئی پھولا میلا رسمہ رواجاں کچھ بھی نہیں کرنا. وہ میری شادی سے پہلے کی بات ہے. انہوں آئے پہلی مرتبہ، ماشاءاللہ ہمارا ماحول پورا کا پورا وہی رسمہ رواجاں، پھولا میلا، ڈی جے، ڈانس، یہ سب چیزوں کا تھا. لیکن ایسی ماحول میں وہ آ کے ماشاءاللہ سنت طریقے پہ 1 روپیہ بھی لے کے 1 روپیہ بھی نہیں لے کے شادی کرے. اور شادی کے بعد انہوں بولے، ایک مرتبہ میں ہمارے سسرال کو گیا تھا، سسرال جانے کے بعد میری بیوی کی سہیلیاں میری بیوی کو پوچھے، اے کیا آگے اماں تو داڑھی والے کو شادی کر لی؟ ہاں، ایسا سوال کرے، داڑھی والے کو شادی کر لی، کیسا تیرے کو اچھا دکھ رہا کہ اتنی بڑی داڑھی رکھ لے کے؟ ارے پورا نہیں تو تھوڑا کٹنگ تو بھی کرو، بولنا کئی کو ایسا اچھا نہیں دکھ رہے. بلکہ بولے تو انہوں آ کے میرے کو بولے، فیاض بھائی، میری بیوی ان کو کیا جواب دی معلوم ہے؟ تمہارے کو کیا معلوم؟ داڑھی اصل میں سگنل ہے. یہ سگنل، ٹریفک سگنل رہتا نا، جیسا ریڈ سگنل گرے تو گاڑیاں رک جانا، یہ داڑھی بھی برائیوں سے بچانے کی سگنل ہے. جس کی لمبی داڑھی رہتی انہیں شراب خانے میں جا سکتا کیا جی؟ ذرا زور سے بولو. کٹنگ والا جا سکتا، ادھر بھی ادھر بھی 2 پیرا رکھ کے کدھر بھی کھود سکتا ہے نا. لمبی داڑھی والا شراب خانے کبھی نہیں جا. تیرا دوست پی کے گر گیا، ارے بولے تو بھی نہیں جاتا ہوں. ارے کیسا جانا شرماتی شراب خانے میں، کیسا جانا؟ بول داڑھی رکھ لے کے سود نہیں کھا سکتا، داڑھی رکھ لے کے زنا نہیں کر سکتا، داڑھی رکھ لے کے ڈی جے کے سامنے ڈانس کر سکتا کیا؟ دل میں بولتا ایسا. ارے مرد ہے نا بھائی، ہم سب مرد ہے. خواہش ہوتی کسی کے ڈی جے کے گانے سنے تو کیا ہمارے اندر کوئی خواہشہ نہیں ہے جی؟ ہاؤ جی، خواہشہ نہیں ہے کہ گناہ کرنا بول کے دل نہیں بولتا کہ اپنے کو بھی بولتا، ناچنا دل بولتا، ڈانس کرنا دل بولتا، شراب پینا، ڈانس کرنا سب دل بولتا. لیکن دل بولنے سے جس کی داڑھی ہے نا، داڑھی کیا کرتی؟ بولو، بریک لگا دیتی. داڑھی بریک لگا دیتی. نہیں، تو داڑھی والا ہے تو شراب خانے نہیں جا سکتا، تو داڑھی والا ہے افیئر نہیں کر سکتا، تو داڑھی والا ہے زنا نہیں کر سکتا. ارے یہ داڑھی سگنل ہے، اور یہ داڑھی ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کی طرف سے گارنٹی ہے. سمجھو، وہ عورت اپنے شوہر کے تعلق سے بے فکر رہ سکتی جس کی لمبی داڑھی ہے. ماشاءاللہ میرے شوہر کو داڑھی ہے، اب انہیں گناہ نہیں کر سکتا. سمجھ رہے نا؟ ہاں، تو یاد رکھو